بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان لڑکی کی ایک بوڑھے مرد کے ساتھ شادی ہوئی۔ جس وقت اس لڑکی کی اس بوڑھے کے ساتھ شادی ہوئی، اس ایک رات کے بعد وہ بوڑھا مرد فوت ہو گیا۔ لڑکی نے درد گزاری اور اسی گھر میں رہنے کو ترجیح دی۔ 9 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد اس لڑکی کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو سوتیلے لڑکوں نے کہا، یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، اس عورت نے زنا کیا ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ یہ بچہ میرے شوہر کا ہے جو آپ کا والد تھا، مگر لڑکے مان نہیں رہے تھے۔ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پہنچا۔ ناظرین، جب معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں گیا تو لڑکے مسلسل یہی الزام دہرا رہے تھے کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، اس کو سزا دی جائے۔ معاملہ مشکوک ہو گیا۔ اس وقت کوئی DNA سسٹم تو تھا ہی نہیں جو خون کی تصدیق کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دعویٰ سنا اور لڑکی کا انکار سنا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، معاملہ کل حل کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کل اپنے بچے کو ساتھ لانا۔ دوسرے دن بچے کو ساتھ لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر بچوں کو بھی بلایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بچوں کو بلایا تو آپ نے بچوں سے کہا، جائیں کھیلیں۔ جب بچے کھیلنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو بیٹھ جانے کا کہا۔ جب سب بچے بیٹھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بچوں کو اٹھنے کا حکم دیا۔ جب بچے اٹھے تو اس لڑکی کا بچہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر مشکل سے اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بچہ اس کے بوڑھے شوہر کا ہے، اس میں کمزوری ہے۔ اس کمزوری کی وجہ یہی ہے کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ ایک ہی رات گزاری۔ جو شوہر جلدی فوت ہو جاتے ہیں ان کے بچوں میں کمزوری رہ جاتی ہے، لہٰذا بچے کو وراثت میں حصہ دیا جائے اور الزام لگانے والوں کو الزام کی وجہ سے کوڑے لگائے جائیں۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم نبوت کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ایسے ہیں جن کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی بار کہنا پڑا، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ناظرین، آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزید کچھ واقعات آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت کو پیش کیا گیا جس کے پیٹ میں زنا کا حمل تھا۔ جرم ثابت ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد دلایا کہ حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد سنسار کیا جائے، اس لیے کہ زنا کرنے والی عورت اگرچہ گنہگار ہوتی ہے مگر اس کے پیٹ کا بچہ بے قصور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دہانی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور فرمایا، اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہلاک ہو جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہلاکت سے بچا لیا۔ مدینہ میں ایک بار ایک عورت کو سنسار کرنے کے لیے لے جا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شور سن کر اس عورت کو ان لوگوں سے چھڑا لیا۔ لوگ واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، امیر المومنین، ہم لڑکی کو سنسار کرنے لے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے، انہوں نے لڑکی کو چھڑا لیا۔ آپ نے فرمایا، ضرور کوئی بات ہوگی جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو آپ نے فرمایا، امیر المومنین، اس عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے،
ہو سکتا ہے اس سے کسی نے اس وقت زیادتی کی ہو اور اس کا جرم نہ ہو۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی 3 لوگوں کے گناہ نہیں لکھے جاتے، ایک وہ جو پاگل ہو، دوسرا وہ جو نابالغ ہو، تیسرا وہ جو سویا رہ جائے۔ جب یہ 3 باتیں کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ مغنی الوازین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک نوجوان آیا اور آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے امیر المومنین، میری ماں نے 9 ماہ مجھے شکم میں رکھا، پھر وضع میں رکھا، پھر وضع کے بعد 2 سال تک مجھے دودھ پلایا۔ جب میں جوان ہو گیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میری فرزندی کا انکار کر بیٹھی، اور اب کہتی ہے کہ وہ مجھے پہچانتی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تیری والدہ کہاں ہے؟ نوجوان بولا، فلاں قبیلے کے فلاں مکان میں رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس نوجوان کی ماں کو میرے پاس لایا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور اس عورت کو اس کے 4 بھائیوں اور 40 مصنوعی گواہوں سمیت لایا گیا، جو اس بات کی قسم کھاتے تھے کہ یہ عورت اس نوجوان کو نہیں جانتی، بلکہ یہ نوجوان جھوٹا ہے اور ظالمانہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اس عورت کا مطلب اس بات سے یہ ہے کہ وہ اس عورت کو اس قبیلے میں ذلیل کرے، حالانکہ اس عورت کا ابھی نکاح کہاں سے جنتی، یہ تو اس وقت تک پاک دامن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے نوجوان، تو کیا کہتا ہے؟ نوجوان نے کہا، اے امیر المومنین، خدا کی قسم یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جنا، دودھ پلایا اور پھر گھر سے نکال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، یہ لڑکا کیا کہتا ہے؟ عورت کہنے لگی، اے مومنوں کے سردار، مجھے خدا کی قسم نہ میں اسے پہچانتی ہوں اور نہ میں جانتی ہوں کہ یہ کن لوگوں سے ہے، یہ مجھے خواہ ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک قریشی لڑکی ہوں اور ابھی تک کنواری ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو کیا اس معاملے میں تیرے پاس گواہ ہیں؟ عورت کہنے لگی، ہاں یہ ہیں۔ اس کے بعد فوراً 40 گواہ قسم کھانے والے آگے بڑھے، جنہوں نے قسمیں کھا کر عورت کے حق میں گواہی دی اور نوجوان کو جھوٹا بتلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا تو آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ نافذ کروں گا جس کو مالک عرش بالائے عرش پسند فرمائے گا۔ اے عورت، کیا تیرا کوئی ولی ہے؟ عورت کہنے لگی، کیوں نہیں، یہ میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا میرا حکم تمہارے لیے اور تمہاری بہن کے لیے قبول ہوگا؟ چاروں بھائی کہنے لگے، ہاں ہاں، کیوں نہیں، امیر المومنین جو فرمائیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں خدا کو اور تم سب حاضرین کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے بلا شک اس عورت کو اس نوجوان کے ساتھ بیاہ دیا 400 نقد درہموں کے مہر پر اپنے مال سے۔ اے کمبر، میرے پاس 400 درہم لاؤ۔ کمبر نے فوراً تعمیل کی اور ان درہموں کو نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے نوجوان، ان درہموں کو اپنی عورت کی گود میں ڈال دے اور جاؤ اب میرے پاس اس حالت میں آنا کہ تجھ میں نہانے کا اثر ہو، یعنی بعد مباشرت و غسل کے حاضر ہونا۔ نوجوان یہ اشارت سن کر اٹھا اور درہم عورت کی گود میں ڈال دیے۔ عورت چلا کر بولی، اے امیر المومنین، جہنم جہنم، آپ یہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مجھے میرے فرزند سے بیاہ دیں گے؟ باخدا یہ میرا فرزند ہے، میرے بھائیوں نے ایک کمینے آدمی سے میرا عقد کر دیا جس سے میں نے یہ فرزند جنا، پھر جب یہ بالغ ہوا تو بھائیوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کی فرزندی سے انکار کر دوں اور اسے گھر سے نکال دوں۔ باخدا یہ میرا لخت جگر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی، اچھا جاؤ اپنے فرزند کو گھر لے جاؤ۔ ناظرین، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور